تھا یوں پھر لوگ ملتے رہے, قافلہ بنتا گیا اور اب ماشاءاللہ 6 ڈفرینٹ سٹیز میں کینیڈا کے ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نا آپ ینگ ہیں اور آپ ایز این والنٹیئر یہاں پہ, تو آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ مطلب ایک تو اچھا کاز ہے, یونیورسٹی ہے, تعلیمی, تو کیسے آپ کے ذہن میں کیسے آیا خیال کہ ان کو جوائن کریں؟ ہاں جی, السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا نمل کو سپورٹ کرنے کا. میں جسٹ لائک اینی ادر پاکستانی یا کوئی بھی ایسا انسان جو ہیومن نیچر ہے بیسکلی ٹو گیو بیک ٹو دا کمیونٹی, کہ آپ ایک اپنی زندگی میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے, آئی بینگ اے مدر آف 3 kids جس کے اندر سے 2 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, تو مجھے ایسے لگا کہ نمل ایک ایسی چیز ہے جو آبویسلی عمران خان کا انیشیٹو نام ہی کافی ہے. پاسٹ ریکارڈ کے اندر انہوں نے یہ پروو کیا ہے جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ ہر طریقے سے آپ کو ہر چیز بڑی ٹرانسپیرنسی کی طرح نظر آتی ہے. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ بیسٹ طریقہ ہے بیچ میں شامل ہونے کا, اپنے بچوں کو انکلوڈ کرنے کا اور ٹو گیو بیک, تاکہ ہم ان بچوں کو سپورٹ کر سکیں جو انڈر پریولیجڈ بیک گراؤنڈ سے ہیں, ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں, جن کو موقع نہیں ملتا, جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, تصور میں بھی نہیں لا سکتے, ان کے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں کہ وہ تعلیم میں اتنا آگے بڑھ سکیں. تو بس اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو کیسا ایکسپیرینس آپ کا, کیسا کتنا اٹس بین امیزنگ. لاسٹ ایئر سے میں نے اسٹارٹ کیا اور انشاءاللہ یہ آگے جرنی چلتی رہے گی. عاطف بھائی, آپ ٹورانٹو کو دیکھتے ہیں, ابھی آپ کیلگری, وینکوور بھی گئے, تو وہ کیسا ایکسپیرینس وہ بتائیے گا, اور اوور آل تھوڑا سا اس کی مطلب کہتے ہیں نا کہ ڈیٹیل بتائیں, کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ 2016 میں شروع ہوا, 40,000 جو ہے اکٹھا ہوا, ابھی کیا سچویشن ہے, گول ہوتے ہیں, کیسے سیٹ کرتے ہیں کہ اتنے فنڈ ریزر ہونا چاہیے؟ بالکل بالکل. تو آپ نے 2-3 سوال پوچھے, میں ون بائی ون آپ کو بتا دوں. کیلگری اور وینکوور کا ٹرپ تو بڑا تھکان والا تھا. 3 دن میں ہم نے 2 سٹیز کور کرنی تھی, بلکہ تیسرے دن ایڈمنٹن بھی گئے تھے, تو 3 دن میں ہم پورا ویسٹ کوسٹ, لانگ فلائٹس, اوور نائٹ فلائٹس, ٹریول ڈیلیز, تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ایز اے والنٹیئر. ان ٹرمز آف گول, تو میں پہلے نمل کینیڈا کے گول پہ آ جاتا ہوں. انشاءاللہ اس سال وی وانٹ ٹو بیٹ $1 million اکراس 7 chapters. ٹھیک ہے. آئی نو شاہد بھائی نے بولا ہماری 6 سٹیز ہیں, 6 سٹیز تو فارملی ہیں. اس دفعہ لنڈن آنٹیریو کا بھی انٹروڈکشن ہو رہا ہے, انڈکشن ہو رہی ہے. مطلب میں اس کو GTHA ہی کہہ لوں گا, اتنا زیادہ دور نہیں. آئی نو وہ GTA ایکسٹینڈڈ GTA ہو گیا. تو انشاءاللہ نمل Canada will be able to collect more than $1 million. Okay. In terms of Toronto کے stats, یا بلکہ نمل کینیڈا کے stats بتاتے ہوں. شاہد بھائی نے بولا 2017 میں 40,000 تھے. 2017 میں جو ہم نے جو ڈونیشن بھیجی تھی 40 کی تھی, 23-24 میں ہم نے $900,000 بھیجے بیک ہوم. اور ٹورانٹو کے ایونٹ کے متعلق آپ نے پوچھا, ہمارا ایونٹ فرائیڈے December 13 کو ہے. سولڈ آؤٹ ایونٹ ہے, لیکن جو بھی آنا چاہے آپ ہمیں کال کریں, we'll definitely accommodate you. ولید اقبال صاحب ہمارے چیف گیسٹ ہیں, اور اس کے بعد تھوڑا سا لائٹ میوزک کا پروگرام. ٹھیک ہے, آلرائٹ. اچھا شاہد بھائی, اب کیا طریقہ, ایک تو آپ تو فنڈ یہاں سے بھیج دیتے ہیں, ظاہر ہے پوری دنیا میں یہ کام ہوگا, اوورسیز پاکستانی جو ہیں عمران خان کی ظاہر ہے باہر پاپولرٹی بہت زیادہ ہے, کیسے وہاں پہ سلیکشن کیسے ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی, اور کس طرح, کیا ان کا اسکالرشپ, رہائش, سب کچھ یونیورسٹی خود برداشت کرتی ہے؟ جی, یہ یونیورسٹی بنی ان لوگوں کے لیے جو کہ انڈر پریویلیجڈ ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے, جو خواب بھی میں دیکھ سکتے کہ کبھی ہم یونیورسٹی ہیں. تو 98+% جو ان کی اسٹوڈنٹ کی ہے جو کہ فلی اسکالرشپ کے بیس پہ کام کرتے ہیں. سو 1-2 اسٹوڈنٹس کوئی ایسا ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے, لیکن ان کی پرسنٹیج بہت کم ہوتی ہے. سارا میرٹ بیس پہ ہوتا ہے. اور پھر ہم جب یہاں سے فنڈز اکٹھا کرتے ہیں, ہم بھی ان پہ چیک کرتے ہیں بھی کتنے اسٹوڈنٹس کو ہم سپورٹ کریں. لیٹ سے 100 اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ان کا پورا جو. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹ کا آپ کہہ لیتے ہیں فرض کریں $3,000 یا $4,000 ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 100 اسٹوڈنٹ اسپانسر کرنے ہیں, ایسا. اوکے, ٹھیک ہے. اس سال کی کاسٹ تو 4,500 کے لگ بھگ ہے. تو ہم جو 100 اسٹوڈنٹس کا سپورٹ کرتے ہیں, پھر ان سب کے نام کیا ہیں, کیا کون سے اس میں پروگرام میں سیکیورٹی کون سی ہے, کیا سیکیورٹی وغیرہ, تو اس کے ساتھ پوری اکاؤنٹیبلٹی ہے یہاں سے لے کے
اور وہاں تک پورا جو اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں سال بعد بھی آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا ٹھیک ہے. اچھا مولانا پاکستان میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بہت سے جو ایسے علاقے ہیں وہاں خواتین کو تعلیم ہی نہیں جو ہے اس طرح سے نہیں حاصل ہوتی, تو کیا ریشو ہے وہاں پہ؟ خواتین بھی ہیں, فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہیں وہاں پہ؟ یہ آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ ریز کیا ہے, کوشچن بڑا کمال کا ہے, کیونکہ میں بہت پراؤڈلی یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسے رورل علاقے کے اندر جہاں پہ لوگوں کو عام اس طرح کے ریسورسز بھی نہیں ملتے کہ وہ بیسک ایجوکیشن کیا پوری کریں لیکن ہائر ایجوکیشن پوری کریں, تو 71 ڈسٹرکٹ سے ڈفرنٹ ایریا سے پاکستان سے اس پورے پاکستان کے لوگ آ سکتے ہیں اس میں جی, اور بہت پراؤڈلی میں کہنا چاہوں گی 46% ہے جو ویمن کی ریشو ہے 50-40 جی, تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اچھا عاطف بھائی, اب جو اکاؤنٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے, جیسے انہوں نے بتایا کہ بھی لوگ پیسے دیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں, تو اس کا پورا سسٹم آپ نے بنایا ہوا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہوں گے آپ سے کہ بھی کیا ہے, کچھ لوگ یہ پوچھتے ہوں گے کہ بھی ٹیکس واپس ریٹرن آئے گا یا نہیں آئے گا, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. تو فل اکاؤنٹیبلٹی ہے, ہم اپنی رپورٹس بھی پبلش کرتے ہیں, اوور دا لاسٹ فیو ایئرز ہم نے رپورٹس پبلش بھی کیے ہیں. کوئی بھی ممبر, کوئی بھی گیسٹ آ کے ہم سے پوچھنا چاہے کہ ہمارے فنڈز کس طرح ٹرانسفر ہو رہے ہیں, کوئی فیس ہے یا نہیں ہے, ہم پوری اکاؤنٹیبلٹی دیں گے ان کو. اور میں آپ کو اتنا بتا دوں, ہر چیریٹی کے کچھ آپریٹنگ کاسٹ ہوتے ہیں. آف کورس نمل کے جو مجھے what I feel proud about, ہمارا جو ایک مانٹرا ہے کہ we keep the lowest cost as possible. صحیح, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا, ہم کیلگری وینکوور گئے, ہم نے lowest cost as possible پہ وہ ٹرپ کیا ہے. کوئی بزنس کلاس نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی فینسی کارز نہیں, ایوری تھنگ. بلکہ آپ کو بتا دوں, کل کیلگری ٹو ایڈمنٹن ہمارے جو ولید صاحب گیسٹ ہیں اور ہمارے ٹریجر ہیں وہ بس پہ گئے. اچھا, تو ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا یہ ہے. صحیح, اچھی بات, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اور ادھر میں ایکچولی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب یہ پروسیس آف پلاننگ ہوتی ہے, جب ہم یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں ایک سال پہلے سے, جب پلاننگ سٹارٹ ہوتی ہے فنڈ ریزر کی, ہر چیز کی کنسیڈر کی جاتی ہے. اچھا اتنا ٹریول کاسٹ, اتنے لوگ کم سے کم کس طرح سے کریں, تو دیٹس ریئلی امیزنگ کہ آپ اپریشیٹ ڈونر کر سکتا ہے. اچھا شاہد صاحب, ایک بڑا سوال اس حوالے سے آتا ہے کہ بھی پاکستان سے پیسے جا رہے ہیں باہر, اس پہ بڑے اعتراضات, وہاں تو مقدمے اور بہت ساری چیزیں رہتی ہیں, تو چیریٹیبل آرگنائزیشن کے تھرو پیسے جا رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں؟ یہ ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا اس وقت چیریٹیبل نہیں تھی, لیکن بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں جو انسان اس کو چیریٹیبل بنانا چاہیے. امیڈیٹلی ہم نے رجسٹر کیا, اس کا اسٹیٹس چیریٹیبل ہے. جو بھی ڈونیشن آتی ہیں ہم اس کو ٹیکسیبل جو ریسیٹ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں, اور بینک ٹرانسفر ہوتی ہے وہاں پہ. سو اٹس آل انڈر لیگل سسٹم. صحیح. کیسا فیڈ بیک آپ کو کمیونٹی کا, مطلب عمران خان لور تو ہیں ہی ہیں, اوور آل کمیونٹی کا کیسا فیڈ بیک؟ ماشاء اللہ بہت اچھا فیڈ بیک ہے. ایک تو یہ کہ جو عمران خان کو چاہنے والے وہ ہیں, لیکن اس نمل کے ایونٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یا دوسرا جو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے ہمارا, دوسری پارٹیز کو پاکستان میں سپورٹ کرتے ہیں, ان کے وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ. بہت سے لوگ جو دوسری پارٹیوں سے ہمیں آتے ہیں, ڈونیشن دیتے ہیں اور وہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ ان کو پتا ہے کہ یہ پیسے جو بھی ہم دے رہے ہیں یہ نیک اچھے کاز پہ جا رہی ہے. اچھا مولانا, آپ یہاں پہ انٹریکشن آپ کا ہوتا ہے, ظاہر خواتین سے انٹریکشن ہوتا ہے, وہ کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو, کس طرح سے آپ ان کو بتاتے ہیں نمل کے حوالے سے؟ آئی تھنک موٹیویٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, جب آپ ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, تھوڑی اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ سسٹم چل کیسے رہا ہے. کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے تو پھر اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ اوکے پلان آؤٹ کیسے کرتے ہیں, اور پھر اس کے ریزلٹس آپ کو نظر آتے ہیں. تو جیسے کہ کچھ فیکٹس ہیں جو میں بتانا چاہوں گی کہ اگر اس یونیورسٹی کے اندر میں اگر کسی نئے ڈونر سے یا کوئی پوٹینشیل ڈونر سے بات کر رہی ہوں, تو میں اگر ان کو کہتی ہوں کہ 100% یہاں پہ میرٹ سسٹم پہ کام چلتا ہے. سب سے پہلی چیز ہی ایجوکیشن میں یہ آتی ہے, یا کسی بھی ادارے کی سکسیس کے لیے. تو جب آپ یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ 100% میرٹ سسٹم پہ چلتا ہے, پھر 95% ہیں جو اسکالرشپ والے بچے ہیں. اب 95% یا اس سے زیادہ 98, مطلب وہ تھوڑا بہت ویری کرتی ہے. جب آپ ڈونر کو ایسے فیکٹس بتاتے ہیں جو کہ وہ خود جا کے ویب سائٹ کے اوپر اور
we start connecting our machinery and the power start going off. Each day, Hydro One connects you to ग्रेजुएट जो फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं उनको एम्प्लॉयर जो है हायर करने के लिए तैयार होते हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि ऑब्वियसली आप अपलिफ्ट कर रहे हैं एक पूरी सिस्टम को। जैसे कि सारों को अंदाजा है कि 50% हमारे परसेंटेज है यूथ पाकिस्तान की, जब आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो पूरा सिस्टम अपलिफ्ट होगा, पूरी कंट्री अपलिफ्ट होगी। तो ये डोनर को जब ये फैक्ट्स पता चलते हैं तो हाँ जी। अच्छा, अभी डिटेल बता रहे हैं सारे, आदिफ भाई बताइएगा एक जो स्टूडेंट है उस पर कितना एक्सपेंडिंग होती है जनरली, या स्कॉलरशिप कितना मिलता है उसे? सर क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप तो ऑलमोस्ट हाई 90s में चला जाता है। वेरियस फैक्टर्स हैं कि आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, किस इलाके से आते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताऊं कि इस साल की जो एनरोलमेंट है आई थिंक इट्स अबाउट 200 स्टूडेंट्स। अच्छा जी। उसमें से सिर्फ एक स्टूडेंट है जो खुद उसने आके कहा मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, आई विल पे माई सेल्फ। बाकी आपको पता है लाइक अदर चैरिटीज एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपके मुताबिक देते हैं, जो हर क्या कहते हैं एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि मेरिट आप किस तरह कंपेयर करेंगे। हाउ डू आई नो कि आप मुस्तहिक हैं, आप नहीं हैं, तो नमल के अपने क्राइटेरिया से। हाँ, लेकिन जनरली क्या एक वैसे नॉर्मली कहें एक स्टूडेंट के ऊपर कितना स्पेंड करना पड़ता है यूनिवर्सिटी को? $4-5,000 तो करना पड़ता है। तो हमने जो हमने आपको कॉस्ट बताई है वो $4,500 पर ईयर। तो ओवर द कोर्स ऑफ 4 years इट्स अबाउट $18,000, जो कि हम यहाँ अगर कोई भी हमारा डोनर एक स्टूडेंट का चार्ज लेना चाहे, वो बोले यार मैं $4,500 पर ईयर दूंगा और $18,000। अच्छा, फर्स्ट सेगमेंट हम यहाँ खत्म करेंगे। कुछ आप कहना चाहेंगे तो हमारे, क्योंकि उसके बाद हम दावत देंगे अपना तारिक अयूब साहब को। हाँ, इन क्लोजिंग कमेंट्स में ये कहूँगा कि जो हमारे टोरंटो के व्यूअर्स हैं या कनाडा के व्यूअर्स हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें। आपने अकाउंटेबिलिटी की बहुत बात की है, सो मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी डोनर अगर पाकिस्तान भी जाना चाहे और देखना चाहे कि उसका पैसा कहाँ लग रहा है, आई वुड वेलकम देम। हम अरेंज भी करेंगे, उसको एंटरटेन भी करेंगे। तो मेरा तो मैसेज यही है, सपोर्ट करें, कोई भी चैरिटी हो उसको सपोर्ट करना जरूरी है। और क्या कहते हैं, हर कोई अपने डिफरेंट कॉजेज सपोर्ट करता है। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट अर्शद भाई। थैंक यू। नाज़रीन किराम, 13 दिसंबर को चांदनी बैंक्वेट हॉल में ये प्रोग्राम हो रहा है और उसमें वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। आपके सामने फ्लायर भी है, जो इसको कंडक्ट करेंगे वैसे इकबाल साहब हमारे दोस्त हैं। और स्टिल वो कहते हैं सोल्ड आउट है, लेकिन फिर भी अगर आप इस नेक कॉज के लिए अगर आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो इस पे तमाम डिटेल होगी, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वापस आएंगे, स्टे ट्यून। आपको ऑन विद अर्शद भट्टी में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और नमल यूनिवर्सिटी फंड रेजिंग के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं और 13 को ये होने जा रहा है मिसागा में, और चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल है, एयरपोर्ट रोड और ड्रू का इंटरसेक्शन बनता है। और फिर नेक्स्ट डे जो है हैमिल्टन में ये प्रोग्राम होगा और हैमिल्टन के जो कैप्टन हैं हमारे साथ मौजूद हैं तारिक अयूब साहब, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गुड टू सी यू अगेन। बहुत शुक्रिया। इतना दूर नहीं वैसे हैमिल्टन, बिल्कुल साथ ही लग गए, मगर बहुत दिन थोड़ा सा बारे में बताइए। हैमिल्टन का प्रोग्राम 14 को है, कहाँ पे हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या तैयारियां वहाँ पे? जी, हैमिल्टन में ये हमारा 4th ईयर है। हमने 2019 में पहली दफा किया था, फिर कोविड के 2 साल नहीं हो सके थे, फिर 22-23 में किया और अब 24 में कर रहे हैं जी। और हैमिल्टन में ये है, अगर किसी ने जानता है हैमिल्टन को, स्टोनी क्रीक में ग्रैंड ओलंपिया बैंक्वेट हॉल है जी, बिल्कुल 660 बार्टन स्ट्रीट एड्रेस भी है। हाईवे के भी साथ है, हाईवे के भी बिल्कुल करीब है। तो और बड़ा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बड़े विक्टोरिया स्टाइल का, पार्किंग भी बहुत है। अच्छा, मैं कई दफा जा चुका हूँ इसलिए मैं उनकी मार्केटिंग कर रहा हूँ। और फूड भी बहुत अच्छा है। फूड बहुत अच्छा है, सही है। अच्छा, कितने लोग वहाँ पे हैं और क्या वो भी सोल्ड आउट हो गया अब तक? जी, हमारे कोई 10-15 सीटें रह गई हैं, जो कि हम कई लोग वहाँ पर भी आ जाते हैं। ठीक है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 300 लोगों का होता है और हर साल होता है और वेरी सक्सेसफुली वी डू इट एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक। तो आपका तारिक भाई कैसे ताल्लुक बना नमल यूनिवर्सिटी से? मैं जब अलीमा खान आई थी पहली दफा, तो इन्होंने इवेंट किया था, तो मुझे किसी ने बताया, हमने कहा कि हमें तो जाना पड़ेगा क्योंकि इमरान खान का
ये प्रोजेक्ट है। तो मैं और मेरी वाइफ हम टिकट खरीद कर गए उधर, फिर अगले साल भी गए, फिर समहाउ किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया अली इमरान भाई से, वसीम भाई जानते थे मुझे, वसीम दुरानी भाई, ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स। तो फिर उन्होंने कहा कि तारिक भाई आप हैमिल्टन में करेंगे चीज। तो चूंकि मैं हैमिल्टन में तकरीबन, और आपके एक और हम नाम अयूब साहब भी हैं, अयूब आलम साहब जी, अयूब आलम साहब ट्रेजरर हैं नमल के। तो फिर इन्होंने मुझे कहा, तो फिर मैंने हिम्मत की। हमारी वहाँ पर एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए काफी सालों से हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिन्ना कल्चरल सोसाइटी ऑफ हैमिल्टन। तो उनके साथियों को मैंने कहा कि लेट्स डू इट फॉर पाकिस्तान, इमरान खान एंड नमल। फिर पहले साल हमने मिलकर किया था, और फिर उसके बाद वो सारे लोग हम वही दोस्त हैं जो हम मिलकर करते हैं, और दे हेल्प अस आउट एंड सही। अच्छा शायद भाई, अभी जैसे बताया कि 200 लोग एडमिट हैं इस वक्त, जो नया बैच मतलब हर साल जो आता है, हाँ, तकरीबन 200 स्टूडेंट इनरोलमेंट होती है, ठीक है। और उसमें से जाहिर है हर साल लोग नए भी आते हैं जाते हैं। तो क्या वैसे वहाँ पे ऑलरेडी बिफोर टाइम, जैसे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में लोग ऑफर कर देते हैं जॉब्स, इस तरह थोड़ा सा जिक्र तो किया आपने, तो इनकी जॉब सारों की जो हो जाती है? जॉब की परसेंटेज जो ना वहाँ पे असल में ये यूनिवर्सिटी बड़ी रूरल एरिया में, जी जी बिल्कुल, वहाँ पे आसपास कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, इन लोगों को जॉब जाना बैक टू बिग सिटीज में जाना पड़ेगा। यही इमरान खान का विजन है। वो जो है इनको नमल यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि नमल नॉलेज सिटी बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे। वहीं पे जो उनसे एम्प्लॉयर होंगे, वहीं पे वो जो उनके सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वहीं पे मेडिकल स्कूल का प्रोग्राम है, वो काफी बड़ा प्लान है। ये कंप्लीशन होगी इनका 2027 में। तो ये इवेंचुअली वहाँ पे वो जो आप क्वेश्चन है वहाँ इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन इस वक्त इन लोगों को एजुकेशन कंप्लीट करके वापस बड़े शहरों में जाना पड़ता है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन टू यू, खवातीन का, क्योंकि वहाँ तो 48 आप बता रहे हैं, 48-52 है, तो उनकी जॉब्स तो मैं ख्याल उससे ज्यादा बेहतर मिल जानी चाहिए मैं ख्याल। हाँ जी, इन जनरल ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 91% है, उनको मिल जाती है। अच्छे और वेल नोन जो इदारे हैं वहाँ पे उनको मिलती है। अगर आप उसकी वेबसाइट सर्च करें तो वहाँ पे आपको लोगोस के साथ डिस्क्रिप्शन में है कि आई थिंक इट्स अराउंड I think over 20 big companies हैं जो उनको हायर करती हैं। हाँ जी, ठीक है। अच्छा तारिक भाई, अगर आपके इल्म में हो, क्योंकि बात करते हैं, कौन से वहाँ कौन सी मेजर्स फैकल्टीज हैं जहाँ पे जो है ये डिग्री ऑफर की जा रही है? वहाँ पर जो शुरू किया अभी 4 फैकल्टीज हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बिजनेस है, और उसके अलावा कंप्यूटर साइंसेस हैं, जिसमें कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आ रहे हैं, और इसके अलावा इनका चौथा कौन सा है? मैथमेटिक्स है, और एग्री जैसे बताने कि मेडिकल साइंसेज भी शुरू करने वाले हैं। एक्चुअली आप ये इमेजिन करें, असल में जो विजन है ना, इट विल बी लाइक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आपका होल सिटी होएगा, जहाँ पे आईटी यूनिवर्सिटी होगी, जहाँ पर लाइक आपका मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, यू नेम इट एंड इट विल बी देयर। तो ये असल में विजन है, और वहाँ पे उसकी अपनी इकोनॉमी होगी, अपने रेस्टोरेंट्स होंगे, शॉपिंग मॉल्स होगी, और इट्स लाइक मोर देन 1000 एकर्स लैंड जो सिर्फ डेजिग्नेटेड है यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये विजन है इमरान खान का, और इंशाल्लाह ताला ये होएगा। अभी थिंग्स हैव बीन स्लोड डाउन, आपको पता है वहाँ पे क्या। अच्छा शायद भाई, कोई और शहरों में भी प्लान कर रहे हैं, मतलब किसी और शहर में भी इस तरह की? इस वक्त तो सिर्फ यही है, लेकिन वो यू नो जैसे शौकत खानम है, उन्होंने एक सिटी से स्टार्ट किया था, मल्टीपल सिटी में वो चला गया। तो होपफुली ये अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे इमरान खान को, प्लस जो लीडरशिप उन्होंने तैयार की है, उनका विजन है कि वो बाद में करेंगे। अच्छा, इसमें आप में से किसी के भी इल्म में हो कि एफिलिएशन इसकी यूके की, मैं शुरू में तो ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ थी, अभी भी कुछ और यूनिवर्सिटी के साथ या किसी कैनेडियन यूनिवर्सिटी के साथ भी कुछ हो रही है एफिलिएशन कोई? नहीं, इसमें ये कि अब वो खुद यूनिवर्सिटी बन गई। व्हेन इट वाज अ कॉलेज, नहीं समटाइम होता है ना कि 2 साल वहाँ पढ़ के फिर 1 साल यहाँ पढ़ के तो यूनिवर्सिटी डिग्री मिल जाती है, एक्सचेंज। जी जी। तो मुझे इस बारे में तो नहीं पता कि स्टूडेंट एक्सचेंज, उस बारे में हमारी इस वक्त कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत चल रही है, दूसरे लोग कर रहे हैं कि किसके साथ, कैनेडियन 2-3 यूनिवर्सिटी। हाँ, मतलब यहाँ भी हो जाए थोड़ा सा इजी हो जाता है। एक तो मेरे ख्याल है कि मतलब हम तक दूसरी तरह से भी देखते हैं कि एक पूरी फैमिली सेटल हो सकती है, अगर उसको 2 साल वहाँ हो, 2 साल यहाँ पढ़े, तो उसकी इमिग्रेशन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, और डिग्री भी। खैर जितनी स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे मैंने देखा है, जो फैसिलिटीज़ मैं जो देख रहा था वहाँ पे मेरे ख्याल में, शायद आप जिक्र कर रहे थे अभी
کہ جو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو بھی شاید 10:1 ہے یا 11:1 ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ اس طرح سے ظاہر ہے پوری کانسنٹریشن جو ہے اسٹوڈنٹس پہ ہوتی ہے. تو اس طرح سے میرے خیال بہت ہی زبردست سلسلہ جو ہو سکتا ہے. وہاں پہ فیکلٹی ہے, پی ایچ ڈیز ہیں, فورن گریجویٹس ہیں, تو فیکلٹی بہت اچھی ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی فیکلٹی ہے. اینڈ دا لیبز آر آلسو ویری ہائی ٹیک لیبس, جو اس میں تو آپ کو پتہ ہے عمران خان کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. صحیح ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے کہ یہ لوگوں کو یہ, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی بزنس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, آپ سوچیں وہ کون سا ایریا ہے, وہاں پہ ہائر ایجوکیشن کیا, وہاں پہ کالج کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی یا لوگ نہیں جا پاتے تھے. تو وہاں کے جو ارد گرد کے مے بی 200-300-500 کلومیٹرز میں اس طرح کی یونیورسٹی شاید نہیں ہے. شاید ملتان میں ہوئے گی, وہ بھی کافی دور ہے. ملتان یونیورسٹی بہت پرانی ہے, اسلام آباد میں ہے, بہاولپور ہے, نہیں یونیورسٹیز ہیں لیکن میاں والی میں یونیورسٹی بہت ضروری ہے. آپ سوچیں کہ ایک بچہ, اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہے جب وہ میٹرک پاس کر کے اس کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہوتی, یا ایف اے ایف ایس سی کر کے اس کو نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے. لیکن اگر وہ اسمارٹ ہے اور اس کو ایڈمیشن مل جاتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں پڑھنے کے, تو آپ سوچیں کہ وہ پورے گھر کی اکانومی, پورے خاندان کی اکانومی چینج ہو جاتی ہے if they can get admission into an university. So this is what Imran Khan wanted to do it everywhere, all around the country, right? اور میرے خیال اس کی کیپیسٹی بھی بڑھانے کی ظاہر سوچ تو رہے ضرورت ہوگی, کیونکہ میرے خیال میں جو لوگ نہیں افورڈ کرتے ان کی تعداد تو ہزاروں میں ہوگی, لاکھوں میں ہوگی. تو یہاں اگر کم اسٹوڈنٹس ایڈمٹ ہوتے ہیں تو میرے خیال اس لیے اس کو بڑھانا, ایکسپینڈ کرنا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے جی. اسی لیے ہم آج یہاں ہیں. اور طارق بھائی جو بات کر رہے تھے میاں والی کے علاقے کی, وہ صرف میاں والی کا نہیں, جو بھی کوٹ اینڈ کوٹ دور دراز کے علاقے یا پسماندہ علاقے ہم کہتے ہیں انفارچونیٹلی, ان سب ایریا کے لوگ بچے وہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے, وہاں کے بچے بھی یہیں پہ آ رہے ہیں, ناٹ اونلی میاں والی کے لوکل, آل اوور اکراس پاکستان. جناب میں چاہوں گا شاید بھائی آپ, مولانا صاحب آپ, اور آپ کو میسج دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو, تو 1 by 1 ضرور میسج دیجیے. شکریہ. میسج یہ ہے جی, ہمارا ایونٹ ہو رہا ہے ایز یوزول, ہر سال ہوتا ہے 13 دسمبر کو. پلیز آئیے گا, ڈونیٹ کیجیے گا, یہ بہت بڑی کاز ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا آپ لوگوں کو. جی مولانا. میں بھی آپ کو کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ایونٹ میں ضرور آئیں, جو لوگ شامل ہو سکیں بہت اچھی بات ہے, جو نہیں شامل ہو سکیں وہ ہمیں آن لائن ان بچوں کو سپورٹ کریں جو کہ انڈر پریولیج بیک گراؤنڈ سے ہیں, جن کو ایک موقع مل سکے کہ وہ بھی پاکستان میں اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے ایک ایسٹ بن کے اور اپنے ملک کی ترقی کا حصہ بنے. اور سب سے پہلے تو میں ہیملٹن کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. they have been always supportive. I love Hamiltonians, I love Hamilton, I love my masjid there. آپ لوگ آئیے 14 دسمبر کو سیٹرڈے کو, اور اس لیے اٹس آلسو زکوٰۃ ایلیجیبل, آپ کے پاس زکوٰۃ دینا ہے, صدقات دینا ہے. کم جوائن اس, آج پیپر پینسل لے کر کیلکولیٹ کریں کتنی زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے, اور ضرور ہمارے ساتھ آئیں. اور ہماری آلموسٹ ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو گئی ہیں, لیکن تھوڑی سی ابھی بھی ہیں 10-15 ٹکٹس, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو ٹیک کیئر. اور شاہد بھائی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. مونا جی آپ کا بھی, اور تھینک یو ویری مچ آپ کا بھی. ایوب بھائی بہت شکریہ آپ کا, اور وش یو ویری گڈ لک کہ آپ اس مقصد میں کامیاب ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا, اور مطلب آپ کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے کہ یو آر ناٹ چارجنگ اس اینی تھنگ, یو آر جسٹ ہیلپنگ آؤٹ. تھینک یو ویری مچ. جناب اٹس ویری امپورٹنٹ, تعلیم ہے تو سب کچھ ہے, کہتے ہیں نا کہ مختلف حوالے سے, ویسے تو ماں کی گود سب سے پہلی تعلیمی درسگاہ انسان کی ہوتی ہے بچے کی, لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں اگر چینج کرنا ہے, اگر اپنا مقام بنانا ہے, تو تعلیم بڑی امپورٹنٹ. اور پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ کتنے مسائل ہیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا پروگرام کے آغاز میں کہ پولیٹیکل ایفیلیشن ضرور آپ کے کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے, لیکن کاز اچھا ہو تو اس کے لیے مدد کرنی چاہیے, چاہے کسی پارٹی سے تعلق ہو, چاہے کسی لیڈر کو آپ لیڈر مانتے ہوں, لیکن یہ اچھا کاز ہے. مطلب اس میں اگر آپ جس قدر ہو سکتا ہے ڈونیٹ کریں, اور کیا پتا کہ آپ کے کوئی رشتہ دار وہاں میاں والی میں اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں اور وہ شاید نہ افورڈ کر سکتے ہوں لیکن اس یونیورسٹی کے تھرو پڑھ رہے ہوں, تو ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ 13 کو مساگا میں یہ پروگرام ہو رہا ہے, 14 کو ہیملٹن میں ہو رہا ہے. اس کے پوسٹرز آپ پروگرام میں دیکھ ہی رہے ہیں. آپ ضرور نہیں بھی جا سکتے ہیں تو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ جیسے بتایا کہ زکوٰۃ کے لیے بھی ایلیجیبل ہے, تو جو خدا کی راہ میں دیتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں کرتے ہیں. آپ کسی کے لیے آسانی کریں گے, خدا رب العالمین آپ کے لیے آسانی کرے گا. دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا, بل حوصلہ بھی کوہانے کی چیز, اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. بشرط زندگی. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اور سپرد مولا.